اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آزاد کشمیر کے اندر ایک بحران کی کیفیت پیدا ہو چکی ہے۔ یہ بحران عوامی مفادات کے نام پہ پیدا کیا گیا ہے۔ اس بحران کی اصل حقیقت کیا ہے، کون لوگ ہیں یہ جو اس بحران کو پیدا کر رہے ہیں، اور کون ہیں جو اس بحران کے بینیفیشری ہیں، اور کون ہیں جو اس کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ وہ سوالات ہیں جو آج نہ صرف آزاد کشمیر کے عوام ان کے جوابات جاننا چاہ رہے ہیں، بلکہ پورا پاکستان منتظر ہے کہ وہ ان سوالات کے جوابات ان کو ملیں۔ تو اسی سلسلے میں آج موجود ہوں وزیر اعظم آزاد کشمیر جناب چودھری انوار الحق صاحب کے پاس، اور چودھری صاحب کے سامنے میں یہ اور اس سے ملتے جلتے دیگر سوالات رکھوں گا۔ السلام علیکم چودھری صاحب۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آزاد کشمیر میں یہ جو کرائسس بلٹ ہوا ہے، عوامی مطالبات کے نام پہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کچھ مطالبات لے کر سامنے آئی ہے، یہ مطالبات ہیں کیا، اور کیوں حکومت ان مطالبات کو منظور نہیں کر رہی؟ یہ کرائسس کہاں پہ ہے اس وقت؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ یہ جو عوامی ایکشن کمیٹی کے احباب ہیں، ان سے ہمارا آخری جو معاہدہ تھا وہ دسمبر کے مہینے میں ہوا تھا، میرے خیال شاید 8 دسمبر تھا۔ ٹھیک۔ اس میں جو 11 نمبر پہ میں آپ کو ایک تحریر پڑھ کے بتانا چاہوں گا کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف سے جو چارٹر آف ڈیمانڈ دیا گیا ہے، جو کہ لفظ ہے، اس پر 6 ماہ میں وزیر گفت و شنید عمل درآمد ہوگا، اور اس چارٹر آف ڈیمانڈ میں مزید کوئی رد و بدل نہیں ہوگا۔ ٹھیک۔ اچھا، آج وہ دوست کیا فرماتے ہیں کہ جی وہ چونکہ 6 ماہ گزر گئے تو وہ جو رد و بدل نہیں ہو سکا، تو اب ہم اس چارٹر کو ریپلیس کر کے تو ایک نیا 38 رکنی چارٹر لے آئیں۔ ٹھیک، یہ ان کی بنیادی توجیہ ہے۔ اچھا، جو پرانا چارٹر ہے وہ آلموسٹ 99.9% وہ حل بھی ہو چکا، اس کے اوپر اب کوئی گفتگو بھی زیر بحث نہیں ہے۔ ٹھیک، یہ نیا چارٹر ہے۔ اچھا، اب جو لفظ تھا جس پر گفتگو 6 ماہ میں نہیں ہو سکی، تو لا آف کامن سینس کیا کہتا ہے؟ اس پہ بھی ہوئی، اس میں بے تحاشا چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہ بھی حل ہوئی، لیکن اگر اس میں کچھ رہ گیا ہے تو وہ حل کر لیا جائے۔ ٹھیک، اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ پچھلے 5-7 دنوں میں نے کوئی 18-19 چینلز پہ مختلف پروگرام میں یہ دعوت دی کہ تشدد، تمبر کے ڈنڈے اور پولیس کے اوپر بہرحمانہ اور بہیمانہ تشدد کی ویڈیوز کے ساتھ اگر آپ ریاستی ریٹ کو چیلنج کریں گے تو پھر آپ کون سے مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، اور یہ کس کا ایجنڈا ہے؟ یہ تو عوامی حقوق کا اس سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ آپ کی تو سستی بجلی، سستی آٹے کی بات تھی، اور وہ آپ سے پہلے پرائم منسٹر نے کی تھی۔ تو جب وہ بات پرائم منسٹر نے کی تھی تو اس کے بعد آپ نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالا، اور وہ وفاقی حکومت نے وہ مطالبہ قبول کر لیا۔ ٹھیک۔ تو اب اس کے بعد آہستہ آہستہ مطالبوں نے بچے دینے شروع کیے، اور ایک پاپولر نیریٹو جو تھا وہ آپ نے بلڈ کرنے کی کوشش کی۔ اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ ایک سیاسی ایجنڈے کے تحت سیاسی طور پر رجسٹر ہو جائیں، انتخابی منشور اپنا دیں، اس میں یہ سارے مطالبات لکھ لیں اور الیکشن لڑیں، اور اگر عوام آپ کو پوری رائے دیتی ہے تو اسکائی از دا لمٹ، جو مرضی کریں آپ آئین کے ساتھ۔ 38 میں سے 36 مطالبات تسلیم کر لیے، اور کوئی 2 مطالبات ہیں جن پہ ڈیڈ لاک ہے۔ وہ کون سے 2 مطالبات ہیں؟ میں آپ سے عرض کرتا چلوں، یہ ان کے جو 38 مطالبات ہیں، یہ ذرا میں چاہوں گا اپنے سامعین، ناظرین ہیں وہ سارے ذرا اس سے آگاہی حاصل کریں۔ ٹھیک۔ بقول ان کے جو میں نے میڈیا پہ دیکھا جی کہ جن پہ ڈیڈ لاک، کیونکہ میں ان مذاکرات میں نہیں تھا، جو وزراء کرام تھے ان سے میری بات ہوئی کہ جی کیا پرابلم ہے اور کیا ایشوز ہیں۔ اب یہ مطالبات ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ مطالبہ نمبر 5، انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا قیام۔ ٹھیک۔ اب گورنمنٹ آف آزاد کشمیر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے لیے کیا وسائل وہ فراہم کر سکتی ہے؟ لینڈ، جگہ دے سکتی ہے۔ باقی جو میرا کانسٹیٹیوشن ہے اس میں جو ایویشن ہے یہ سبجیکٹ ہے فیڈرل گورنمنٹ کا، اور اس میں جو بلینز آف روپیز ہے اس پہ آلریڈی وفاقی حکومت یہ تسلیم کر چکی ہے کہ آزاد کشمیر میں میرپور کے مقام پہ ایک ایئرپورٹ کی فیزیبلٹی سٹڈی آلریڈی زیر کار ہے۔ اب رات کے 3 بجے آپ نے دوپہر کو مذاکرات شروع کیے، اور صبح 6 بجے وہ فرماتے ہیں جی کہ ان مطالبات کے نوٹیفیکیشن لیں ہیں۔ اب فیڈرل ایویشن جو ہے وہ فیزیبلٹی سٹڈی یا اس طرح کا کوئی ڈاکومنٹ تو آپ کو پرووائڈ کر سکتی ہے، اس کا نوٹیفیکیشن کون سا ہوتا ہے کہ جی آپ کو نوٹیفیکیشن کر دیا جائے کہ کل وہاں پہ جہاز اترنے لگ پڑیں گے؟ اب یہ لاجک مطالبہ ہے، یہ بعید عقل ہے کہ یہ کیا مطالبہ ہے۔ اچھا، پھر اگلے مطالبے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔
मसलन बिजली के मुतल्लिक तमाम मामलात पर अमल दरामद। अब वो बेसिकली ये उनके पिछले मुतालबात में भी यही मुतालबा है, इनके मुतालबात ना वो रिफाइंड करके ना उनको रीडिफाइन करके सिर्फ जिंदा रखने की कोशिश करते हैं। जब अबूरी हुकूमत थी जिसमें अनवारुल हक काकड़ सरबराह थे, उसमें उस वक्त के जो लेफ्टिनेंट जनरल थे वजीर दिफा अनवार अली हैदर, उनके ज़ेरे सरबराही और मेरी ज़ेरे सरबराही एक कमेटी बनी जिसने 45 डेज में कोई 1500 सफ़ों की किताब बनाई जिनमें ये सारे मामला ज़ेरे बहस हैं। ठीक, अच्छा, अब ये मामला रुक क्यों गया? ये मामला रुक इसलिए गया कि आप हाइडल प्रोजेक्ट्स के मुआहदे तो तब करें ना कि आपने कोई बिजली की कीमत का तयन भी करना है, तो फिर आप जीएसटी भी मांगे, फिर आप वाटर यूज चार्जेस भी मांगे। हम दे बिजली का 2 रुपये 49 पैसे भी नहीं दे। जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो डैम से मंगला डैम से जो बिजली बना रहा है, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और उनके एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस तकरीबन 9 से 11 के दरमियान है। हम उनको 2 रुपये 49 पैसे दे रहे हैं, और 2 रुपये 49 पैसे भी आज़ाद कश्मीर के कोई 70-75% अवाम नहीं दे रही, वो फ्री बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब जो गैस है उसकी जगह भी चूल्हों ने ले लिया, किचन में भी। तो अब आप अपने हिस्से की जिम्मेदारी के ऊपर कोई गुफ्तगू ना करें और हाइडल पोटेंशियल्स के ऊपर आप बात करें, लेकिन उस पर भी कमेटी ने कहा जी करें, करते हैं, कोई डेडलॉक नहीं है। ठीक है, इन्होंने लिखा हुआ है जी कि ये जो है फ्री इलाज की सहूलतें, और मैंने बजट में उसके लिए 6 अरब रख दिया है। अब अगर आप उसका क्रेडिट लेना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन आपको दे देते हैं, हेल्थ कार्ड का ले लें, वो सारी दुनिया को पता है कि वो पैसे मौजूद हैं। अच्छा, गुजारिश क्या है कि इन जितने आज़ाद कश्मीर में एक्सप्रेस वे का क्या, वो जो ट्रिपल एम जो है सी पैक का मंसूबा, अब उसका एक प्रोसेस है, वो आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट उसमें क्या करे। अच्छा, उसके बाद वादी लीपा टनल, जेलम वैली टनल, सुंदरमार भेड़ी हवेली टनल, ठीक है जी, शोंटर टनल, लोहार गली टनल। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात क्या है हजरत, मैं आपसे अर्ज करूं, ये जो टनल्स हैं ये तकरीबन अगर ये पाया तकमील तक पहुंचे तो 500 अरब का ये मंसूबा है। ठीक, अब 500 अरब मेरा सालाना बजट क्या है आज़ाद कश्मीर का, 28 से 30-32 अरब। अच्छा, इसमें इजाफे के लिए अगर हमने कोई टैक्सेस लगाने हैं तो ये कहते क्या है कि जी मुतलादा इलाका है, एक टेडी पैसा आमदन हमने उसमें इजाफा नहीं होने देना, वो सारे का सारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बेयर करे, ठीक है, और हमें ये इसको स्विट्जरलैंड बना के दे। तो इसीलिए जो वफाकी वज़रा थे वो चले गए, क्योंकि जब मैंने ये चार्टर पढ़ा तो मैंने ये सोचा कि ये तो अगर मेरी आने वाली 2 नस्लों में से भी कोई वज़ीर आज़म बन जाए तो ये जो मुतालबे चाह रहे हैं कि जिनको मैं रात के 2 बजे नोटिफाई कर दूं, ये फेडरल गवर्नमेंट इनको यकीन दहानी करा दे तो कर दे, बेसिकली मुझसे मुतल्लिक तो है नहीं था। ठीक, इसी तरह जो ये महकमा ज़राअत की इस्लाहत, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नौजवानों को बिलासूद कर्जों की फराहमी ऑलरेडी इसके लिए पोर्टफोलियो मौजूद है। अब इसमें एक बड़ा अजीबो गरीब सा मुतालबा है कि नॉन कस्टम गाड़ियां और ट्रांसपोर्टर्स को जुर्माने। अच्छा। अब ये जिस मकतबा फिक्र को अपने एहतजाज में इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसकी जायज ना जायज उनकी अट्रैक्शन को अपने साथ जोड़ने के लिए ये जो वो कहते हैं ये कर देते हैं कि जी ये नॉन कस्टम गाड़ियों का आवाम के साथ क्या ताल्लुक है? नॉन कस्टम गाड़ियों का आम शहरी से क्या ताल्लुक है? नॉन कस्टम गाड़ी के बारे में हमारी कोर्ट्स की जजमेंट है बड़ी क्लैरिटी के साथ। ये कोई ट्राइबल एरिया में भी तो अब नॉन कस्टम, अब तो ट्राइबल एरियाज भी कोई नहीं रहे, और इन नॉन कस्टम गाड़ियों के ऊपर कल जो गैर मुल्की होस्टाइल एजेंसीज हैं वो बारूदी मुआद लेके, तो फिर इनकी हमने कहां से तशरीहात इनको बयान करनी है कि ये क्या हो रहा है। मतलब ये अजीबो गरीब से मुतालबे हैं। अच्छा, आजाद पतन सोन से धनौती सड़क की तमीर, नो इश्यूज। जो इन्होंने बजायर ये फरमाया, ये जो 38 मुतालबे हैं इन सब के ऊपर गुफ्तगू हो चुकी। अच्छा, इसमें 2 बड़े इंटरेस्टिंग मामले थे जो उन्होंने इसमें तहरीर नहीं किए, नहीं सॉरी हैं, ये 7 नंबर पे इन्होंने लिखा जी के 7 और 19 नंबर मुतालबा, ये बड़े इंटरेस्टिंग मुतालबे हैं। 5 kVA से ऊपर के कमर्शियल बिजली बल्लात, आगे कुछ नहीं लिखा उनका क्या करना है। ठीक ठीक, और दूसरा एक्ट 2021 का खात्मा। ठीक, अब मैं ये आपके सामने ये दिखाना चाहूंगा, क्योंकि शहनशाह लोग हैं ना, डॉक्यूमेंटेशन बड़ी ठीक करते हैं लेकिन खुद फिर अपना जो लिखा हुआ है वो भूल जाते हैं। ये इनको ये जम्मू कश्मीर ज्वाइंट एक्शन कमेटी बदिया शौकत नवाज मीर, ये चिट्ठी उन्होंने भेजी जो दिसंबर का एग्रीमेंट हुआ कि जी जो लोकल प्राइवेट स्कूल्स हैं और जो कमर्शियल एंटिटीज हैं, शादी हॉल्स हैं, क्लिनिक्स हैं, बड़े वो बड़े पैमाने पर बिजली इस्तेमाल होती है, जो बड़े पैमाने पर जो बड़े टैक्स पेयर्स हैं, ठीक है, अब उनके लिए भी आप यूनिट्स के रेट
تبدیل کر دیں. ٹھیک. اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک یہ عوام کے تو نہیں ہے پٹرول پمپ اور شادی ہال, انٹرسٹنگ فینومینا کیا ہے, ایک طرف آپ چاہتے ہیں کہ عوام کو دنیا میں جو کسی ترقی یافتہ ملک میں بھی سہولتیں نہیں ہیں وہ اگلے 6 ماہ میں آزاد کشمیر کے عوام کو پہنچا دی جائیں, لیکن ان سہولتوں پر جو اٹھنے والے اخراجات ہیں وہ جس تاجر اشرافیہ سے لینے بنتے ہیں, عام تو جو چھوٹا تاجر ہے اس کا تو مسئلہ نہیں ہے نا, 5 kVA یا اس سے ابو, اس کی تو ضرورت نہیں ہے, سنگل میٹر لگایا ہوا ہے اور اپنا وہ بیچارہ نانو نفقہ پال رہا ہے, وہ تو زیر بحث ہی نہیں ہے. جو ارب پتی تاجر حضرات ہیں جو ڈیفینیٹلی ان کا کوئی وہ فائنینسر ہوں گے یا کوئی نہ کوئی سسٹم تو ہوگا نا, تو عام شہری کا مطالبہ جو ہے وہ تو سمجھ میں آتا ہے, لیکن وہ تاجر اشرافیہ یا وہ صنعتکار اشرافیہ یا وہ پیٹرول پمپ کے مالکان جو ٹیکسز سے بھی اپنے آپ کو مستثنا قرار دینا چاہتے ہیں اور جو بجلی کے بلات سے بھی مستثنا قرار دینا چاہتے ہیں, ان کی حد تک ایکشن کمیٹی کی بیکنگ کا مطلب کیا ہے؟ ساری دنیا کو پتا کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ جو فائنینسز ہیں ان کا ایک چنک یہ بھی گروپ پورا کر رہا ہے. اچھا اس کے اوپر بھی کوئی ڈیڈ لاک نہیں تھا. یہ جو انہوں نے مکتوب لکھا, میں نے کہا یار مان لو 5 kVA کی بجائے 40 kVA کر دو اور تھوڑا سا اوپر چلے جاؤ, کوئی ایشو نہیں ہے, بلکہ آپ کو اختیار ہے. انہوں نے کیا کہا کہ جی 160 kVA تک. اب مجھے یہ بتائیں کہ 160 kVA لوڈ جو ہے وہ تو ایسا کوئی صنعتکار یا تاجر یا کوئی اس لیول کا کوئی شخص استعمال کر رہا ہے بڑی انڈسٹری کہ اس کو بھی اگر آپ نے 10-15 روپے بجلی یونٹ دینی ہے تو پھر یہ محکمہ برقیات جو ہے جو آگے سسک رہا ہے پورے آزاد کشمیر کے جو میں نے غیر ترقیاتی اخراجات ہیں ان سب کا گلا گھونٹ کے یہ 3 روپے بجلی اور 2000 روپے من آٹا سبسڈی پوری کر رہا ہوں, تو اس مطالبے کے اوپر کیا تک بنتی ہے؟ اس پر بھی میں نے ڈیڈ لاک نہیں ہونے دیا. میں نے کہا چلیں کوئی بات نہیں, جہاں ستیہ ناش میں سدا ستیہ ناش, ایسے ہی ہے تو چلو یہ آزاد کشمیر کے عوام پہ فیصلہ چھوڑتے ہیں کہ یہ ایکشن کمیٹی ان کے مفاد کا تحفظ کر رہی ہے یا اپنی اشرافیہ کے مفادات کا تحفظ کر رہی ہے. یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد یہ گفتگو جاری ہے, میرے ساتھ رہیے گا. مطالبہ نمبر 17 ایکٹ 2021 کا خاتمہ. وہ کیا ہے ایکٹ 2021 کہ آزاد کشمیر کے جو ہوٹلز ہیں اور جو گیسٹ ہاؤسز ہیں ان کے ہر کمرے پہ جو جنرل سیلز ٹیکس ہے جو ان کا ریونیو ہے اس کے اوپر ہے نا, اس کو بھی مستثنا قرار دے دیا جائے. ٹھیک, یہ گیسٹ ہاؤس بھی عام چھوٹے چھوٹے لوگوں کے. دیکھیے اب آپ یہ دیکھیں کہ مثلا ایسے گیسٹ ہاؤسز بھی ہیں جن کا ایک ایک کمرہ 20-25 ہزار کا ہے ایک رات کے لیے, اشرافیہ کے ہی ہیں وہ بھی. اچھا اس میں پھر وہ پرائیویٹ ہوٹلز بھی آ جائیں گے, ٹھیک ہے, اس میں پرائیویٹ جو ہیں ہاسپٹلز بھی آ جائیں گے, اس میں لیبز بھی آ جائیں گی. تو مجھے یہ بتائیں ان کے مفادات کا اس ایکشن کمیٹی سے کیا تعلق ہے اور ان کا مطالبہ کیا ہے کہ جی ڈیڈ لاک کس بات پر ہوا ہے کہ جی اشرافیہ کی مراد. میں نے 1000 مرتبہ انہیں کہا, آج پھر دعوت دیتا ہوں کہ بھائی آ جاؤ اشرافیہ کی مراد کے اوپر کاغذات لے کے آ جاؤ. اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں اشرافیہ کی مراد کے حوالے سے میں نے ایک ویسے ہی آج چھوٹی سی ورکنگ کی کہ آزاد کشمیر میں جو وزرائیں ان کی مراد تو تنہا کیا ہے, ٹھیک, آزاد کشمیر سے ہٹ کر چاروں صوبائی اسمبلیوں گلگت بلتستان, ہندوستان, بھوٹان, نیپال, سری لنکا, پورے ریجن کا کوئی آپ نے کوئی پیریٹیو سٹڈی دینی ہے نا, نظام کی تباہی تو نہیں کرنی ہے. اب آپ یہ کل مطالبہ کر دیں جی کہ ساری آزاد کشمیر پولیس جو ہے وہ اپنی تنہائی نصف کر دے. کیسے کر دے بھائی؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ پھر وہ لوگوں کی جیبوں سے اپنی تنہا پوری کرے گی؟ نہیں ہو سکتا نا. ہر جو سسٹم بنا ہے اس کے پیچھے کوئی سوچ ہے, ریشنلائزیشن ہے, اور اگر آپ نے اس کو ریورس کرنا ہے اس کے لیے لاجک چاہیے. تو میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں, اس کو چیلنج کر لیں میرے ڈاکومنٹ کو. یہ جب ان کی مراد کی بات آئے, ان کے جو معاشی طور پر طاقتور ترین طبقات ہیں تو ان کو دنیا کی ہر سہولت ہر ٹیکس سے مستثنا کر دی جائے اور ہر سہولت ان کو دے دی جائے, ٹھیک. اور جو 18-19 گھنٹے اپنی پوری زندگیاں غارت کر کے بطور سیاسی کارکن, اور پھر مجھ جیسا سیاسی کارکن بھی تو ہے نا جو نہ تنخواہ نہ ٹی اے ڈی اے نہ کوئی سہولت نہ مراد, میں کام کر رہا ہوں. لیکن یہ ایکسیپشنل ہے, اس ایکسیپشنل کو آپ باقیوں پہ نافذ نہیں کر سکتے. کوئی تنخواہ لینا چاہتا ہے لے, نہیں لینا چاہتا نہ لے. اچھا اب اس وقت پنجاب میں پروونشل منسٹر کی تنخواہ 9,60,000, ٹھیک. آزاد کشمیر میں کتنی ہے بیسک پہ 1.5 لاکھ اضافے ڈال کے 2,21,000 وزیر کی تنخواہ میں بتا رہا ہوں.
اچھا فیڈرل منسٹر کی تنخواہ 5,19,000، سندھ کے پروونشل منسٹر کی تنخواہ 5 لاکھ، صوبائی اسمبلی کے ممبر کی تنخواہ 4,30,000، میرے کی ہے 1.5 لاکھ۔ کے پی کے میں پروونشل منسٹر جو ہے وہ ہے، اگر اس کا اپنا ہاؤس سبسڈی ہے تو پھر 2 لاکھ، ٹھیک۔ جو بلوچستان کا پروونشل منسٹر ہے وہ ہے 5 لاکھ، اور جو بلوچستان کا ایم پی ہے وہ 3.5 سے 4 لاکھ، ٹھیک۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ اس پاکستان میں، اور یہ ساری ٹیکسز جو ہیں یہ کب ریوائز ہوئے ہیں؟ یہ ریوائز ہوئے ہیں سر 2024 میں اور 23 میں، پاکستان کے 4 صوبوں میں اور فیڈریشن میں، ٹھیک۔ ہم نے پچھلے میرا خیال ہے شاید 10 سے 15 سال میں یہ ریویژن نہیں کی۔ آخری جو ریویژن تھی وہ میرا خیال ہے شاید فاروق حیدر صاحب کے دور میں تھی، یا اس سے پہلے اس کے بعد تھی، مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا۔ نہ میرے دور میں نہ اس اسمبلی میں ایک پیسے کا اضافہ نہیں ہوا، ٹھیک، نہ مراعات میں نہ تنخواہوں میں۔ سر میں نے تو تنخواہیں بتا دی نا، اور میں اے جی کی چیٹ ان کو اگلے کسی پروگرام میں دکھا بھی دی تھی کہ یہ میرا وزیر لے رہا ہے۔ اب بات مراعات کا ایک بیانیہ بنا دیا انہوں نے، ٹھیک۔ اب جوڈیشری کی مراعات کی بات کرتے ہیں۔ اب ان کا مطالبہ کیا تھا کہ جی رات کو اجلاس بلایا جائے، ٹھیک، اور وہ جو مراعات کا جوڈیشری کا بل ہے اس کو امینڈ کر دیا جائے، ٹھیک۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ وہ بل امینڈ ہوتا ہے 2/3 اکثریت سے، کوئی قانون ضابطہ کچھ تو فالو کرنا ہے، کانسٹیٹیوشن امینڈ کرنا ہے نا، اور جوڈیشری کو ایک پروٹیکشن حاصل ہے۔ ان کی تنخواہیں اور مراعات زیادہ اس لیے ہیں کہ تاکہ معاشی برڈن کے تابع انصاف کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ بنے۔ اچھا اس کو اگر ریویژن میں لے جانا مطلوب ہے تو وہ رات کے 3 بجے اسمبلی کا اجلاس کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے ایک بل ڈرافٹ ہونا ہے، اس بل نے کیبنٹ سے پاس ہونا ہے، اس کے بعد اسمبلی کے اجلاس میں سلیکٹ کمیٹی کے پاس جانا ہے، اس کا ایک پروسیس ہے نا، ٹھیک۔ اس پہ بھی کوئی ڈیڈ لاک نہیں تھا۔ اچھا سب سے انٹرسٹنگ بات جو ہے کہ جب وہ فیڈرل منسٹرز تشریف لائے تو ہم نے کہا جی ہم تو 2 سال سے کوئی 3300 مرتبہ ان سے مذاکرات کر بیٹھے ہیں، تھوڑا سا آپ بھی انجوائے کریں کہ یہ مائنڈ سیٹ کیا ہے، یہ ہمارے دوست آپ سے کیا بات کرتے ہیں۔ وہ 3 بجے بیٹھے اور صبح 6 بجے وہ مذاکرات سے وہ فارغ ہوئے، اٹھ گئے۔ اب انہی کے ایک ممبر نے چند دن پہلے یہ بات کہی کہ جی ہمیں وفاق کی جانب سے مذاکرات کی دعوت دی گئی تھی، جبکہ میں تو مسلسل دے رہا تھا مذاکرات کی دعوت۔ حالانکہ آپ پہ الزام ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ مذاکرات نہیں کرتے، شاید وفاقی حکومت نے اسی لیے کمیٹی بھیجی کہ آپ مذاکرات نہیں کرتے، وہ کریں گے، یہ آپ کے ناقدین یہ کہتے ہیں۔ میں جو کہہ رہا ہوں، مثلا آپ کے چینل کے سامنے جو میرے الفاظ ہیں ریکارڈ ہوں گے، میرے فوت ہونے کے بعد بھی لوگ یہ نکال کے ویڈیوز آڈیوز سوشل میڈیا کے کسی وہ نیٹ ورک سے نکال کے دوبارہ دیکھ لیں گے، یا سال بعد آپ کی یادداشتوں میں ریپروڈیوس ہو کے چیزیں آ جاتی ہیں، ریکارڈڈ چیزیں تو نہیں جا سکتی۔ میرے پچھلے 15 دنوں کے آپ 19 پروگرامز دیکھ لیجئے، کوئی ایک پروگرام میں مجھے بتائیے کہ میں نے ایکشن کمیٹی کے لوگوں کو مذاکرات کی دعوت نہ دی ہو۔ اگر کوئی نہ کرنا چاہے، ٹھیک، مجھے یہ بتائیں لا آف کامن سینس کیا ہے کہ آپ رشتے کا پیغام بھیج سکتے ہیں، اگر آگے سے انکار ہو تو آپ دروازہ توڑ کے اندر ہو سکتے ہیں، وہ پھر فوجداری پرچہ ہے نا، تو میں تو مذاکرات کی دعوت دے سکتا ہوں نا۔ اب کسی نے مجھ سے نہیں کرنے، وفاقی حکومت سے کرنے ہیں، ان کا بیانیہ کیا تھا وہ ساری دنیا نے نہیں سنا کہ جی قابض اور محافظ افواج کا فرق کوئی نہیں ہے، ٹھیک، اور پاکستان سے اگر وہ فورسز ہیں لا انفورسمنٹ کے لیے، ٹیکس کی ساری جو ڈیفیسٹ ہے وہ پاکستان پورا کرے، ڈیولپمنٹ کے لیے ارب روپیہ پاکستان دے، 3 روپے کی بجلی سستی پاکستان دے، 2000 روپے من آٹا کی سبسڈی پاکستان دے، 18-20 ارب کا کوئی اور پیکج ہے وہ بھی پاکستان دے۔ لیکن پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں جب وہ آئیں تو وہ غیر ملکی حملہ تصور کیا جائے گا، جبکہ مذاکرات بھی پھر انہی سے کریں، پاکستان کے وزراء سے کرنے ہیں۔ تو میری تو سب سے بڑی کامیابی ان مذاکرات میں کیا تھی کہ چلیں خدا خدا کر کے کفر ٹوٹا۔ اچھا جو صاحب آپ تو مسلسل یہ اس جانب اشارہ دے رہے ہیں، بلکہ واضح طور پر بتاتے رہے ہیں کہ یہ مطالبات عوامی نہیں ہیں بلکہ اس کے پیچھے کوئی بڑی سازش ہے۔ یہ ساری آپ کی گفتگو بھی سنتی رہی ہے وفاقی حکومت اور آپ کی اتحادی جماعتیں بھی۔ آپ کی ایک اتحادی جماعت ہی کہہ رہی تھی، مسلم لیگ نون،
اس کے صدر شاہ غلام قادر صاحب نے کہا کہ جی مذاکرات ہونے چاہیے، یہ جمہوری پروسیس ہے، اس پہ تو مذاکرات ہونے چاہیے فوری طور پہ. تو اگر مسلم لیگ نون کی آزاد کشمیر کی قیادت اپنی مرکزی قیادت کو قائل کر کے ایکشن کمیٹی کے ساتھ بٹھا کے یہ معاملہ ریزالو کر دیتی خوش اسلوبی سے اور اس کا کریڈٹ وہ لے لیتی، مجھے کیا اعتراض ہے؟ میں تو قطن بخل سے کام نہیں لیتا. میں تو جب وزیر اعظم پاکستان بھمبر تشریف لے گئے، انہوں نے دانش اسکول کا افتتاح کیا، تو میں نے تو باواضح بلند سٹیج پر کھڑے ہو کے کہا کہ بھائی جس کا احسان یا جس کا کریڈٹ ہے اس کو دینے سے آپ کے ظرف کی بلندی ظاہر ہوتی ہے، کم ظرفی ظاہر نہیں ہوتی ہے. تو کیا حرج تھا اس میں؟ اگر وہ مجھ سے نہیں بات کرنا چاہتے، میری حکومت سے نہیں بات کرنا چاہتے، جبکہ اسی حکومت کی ایک اتحادی جماعت مسلم لیگ نون وفاقی وزراء کے ذریعے اس معاملے کو ریزالو کرانا چاہتی ہے، تو کیا برا ہے؟ دیکھیں نا، میرا تو نظریہ ہی جو ہے وہ عقیدہ ہی ہے، یہ ہے کہ تقسیم کی بنیاد پر نہیں، جز کی بنیاد پر نہیں، کل کی بنیاد پر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تابع حق خود ارادیت کا فیصلہ کرنا ہے ہم نے، اور اپنے نظریہ الحاق پاکستان کی تکمیل کرنی ہے. اچھا ایک بات میں اور کرتا چلوں جو بہت ضروری ہے اس موقع پہ، کہ ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا مراد پہ کوئی ڈیڈ لاک نہیں ہے، جب چاہیں جدھر چاہیں گفتگو کر لیں. ٹھیک. ہاں یہ میں نے میرے وزراء نے ابھی بھی آپ کے دروازے کھلے ہیں. مذاکرات کے دروازے کب بند ہوتے ہیں اور کیوں بند کرنے چاہیے؟ لیکن جب میرے وزراء نے یہ کہا کہ جو آپ نے مکتوب لکھا تھا خود آج آپ نے لکھے سے بھاگ رہے ہیں، تو یہ کیا معنی دار ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی جواب نہیں تھا. اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ آپ نے نوجوانوں کو اس حد تک چارج کر دیا ہے کہ جب یہ ریاستی فورس کے ساتھ لڑیں گے تو نقصان کا اندیشہ ہے. ہم آپ کی یہ بلیک میلنگ بھی مان لیتے ہیں، 5 KVA کی بجائے آپ 40 KVA تک چلے جائیں، جبکہ یہ ان کا اپنا لکھا ہوا مکتوب میں نے 5 KVA کی ڈیمانڈ. بنیادی طور پر اپنی مراد جو اپنی اشرافیہ ان کی تاجر اشرافیہ، اس کی مراد کے تحفظ کے لیے یہ کل انہوں نے پرزور اصرار کیا جس پر ڈیڈ لاک تھا. میں نے کہا جانے تو یار کوئی بات نہیں، جہاں 71 ارب ہے وہاں 5 سے اور گیا. یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد یہ گفتگو جاری ہے، میرے ساتھ رہیے گا. اب انہوں نے کیا ظاہر کیا جی کہ مہاجرین نشستوں پر ڈیڈ لاک. ہاں یہی میں سوال کرنے والا تھا. اچھا مہاجرین نشستیں ان کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے. وجہ مہاجرین نشستوں کا آزاد کشمیر کے ایک عام شہری کے ساتھ آزاد کشمیر کے جو ان کے جتنے مطالبات ہیں، مجھے یہ بتائیے، مطالبہ ہے جی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا قیام، مہاجرین نشستیں اس میں کہاں رکاوٹ ہیں؟ بتا دیں مجھے. اچھا جی بجلی کا ہے اس میں، یہ ایکسپریس وے کا قیام، اس میں مہاجرین نشستیں کہاں رکاوٹ ہیں؟ شونٹر ٹنل کا قیام، لوہار گلی ٹنل کا قیام، لیپا ٹنل کا قیام. اچھا آٹے کے متعلق معاملات، گاربیج ٹریٹمنٹ پلانٹس، کوٹا سسٹم مہاجرین کو آلریڈی ختم کر دیا کورٹس نے، یکساں تعلیم، صحت، علاج کی تعلق، ان میں مجھے بتائیں مہاجرین نشستوں کا کیا تعلق ہے اس سارے ایجنڈے سے؟ مہاجرین نشستوں کا تعلق اس بات سے ہے جو انتہائی خطرناک بات ہے، انتہائی زہریلی اور واہیات بات ہے، کہ ہندوستان مقبوضہ جموں کشمیر میں 35 سے اور 370 کے خاتمے کے بعد ایک تو کشمیر کا جو قومی پرچم تھا انہوں نے وہاں سے فارغ کیا، ٹھیک، جو آپ کے نظریے عقیدے کی ایک مضبوط بنیاد ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے جب 35 سے فارغ کیا تو تقریباً 6.5 ملین جو تھے غیر ریاستی لوگ انہوں نے ہندوستان کی دوسری ریاستوں سے لا کے ہندوستان میں بسا دیے، تاکہ جو مسلم اکثریت ہے اس کو اقلیت میں تبدیل کر کے کہیں اگر کل کشمیر میں بسا دیے کہ ریفرینڈم کی حق خود ارادیت کے تحت رائے شماری کی بات ہو تو پھر جو مسلم اکثریت ہے اس کو اقلیت میں بدلا جا سکے. اور جو آزاد جموں کشمیر کا علاقہ ہے اس کی سمبولک ریپرزنٹیشن جو انہوں نے اپنی کٹھ پتلی اسمبلی میں تھی بڑھا دی. ہم کیا کر رہے ہیں کہ جنہوں نے اپنی خون سے اس طریقے آزادی کو زندہ رکھا، اپنی مال جان عزت آبرو سب کچھ لٹا کے بے سر و سامانی کے عالم میں 47 میں، پھر 65 میں، پھر 71 میں، پھر 1989 میں ہجرت کی، ان جینون سٹیٹ سبجیکٹس کو آزاد کشمیر اسمبلی میں رائٹ آف ووٹ سے محروم کر کے ان کی اسمبلی کی رکنیت ختم کر دی جائے. یہ تو آپ خود کشمیریوں کا ووٹ کم کر رہے ہیں. پھر ووٹ نہیں کم کر رہے سر، یہ آپ مسئلہ کشمیر کو ختم کر کے اس کو 4,500 مربع میل پر لے جانے کے ایک انتہائی بھونڈی کوشش کر رہے ہیں تاکہ یہ ایک بین الاقوامی مسئلہ نہیں بلکہ ایک چھوٹا سا علاقائی تنازع نظر آئے. اب اس کا مجھے بتائیں ایکشن کمیٹی سے کیا تعلق ہے؟ اچھا وہاں کل مجھے کسی نے کہا
کہ جی وہ یہ کہتے ہیں کہ جی مہاجرین نشستوں میں جو فنڈز لگتے ہیں وہ درست نہیں لگتے. اچھا جی چلیں فار انٹلیکچوئل ڈبیٹ اگر درست نہیں لگتے تو اس کا بھائی آڈٹ کروا لیتے ہیں. اس کا مہاجرین نشستوں کے خاتمے سے کیا تعلق ہے؟ پچھلے 5 سال میں جتنی مہاجرین نشستوں کے فنڈز ہیں وہ لاکھوں کروڑوں میں ہیں. اگر میرا 32 ارب کا بجٹ ہے, 5 6 7 کروڑ 10 کروڑ مہاجرین نشستوں میں جو مہاجرین بستیاں ہیں ان کی آباد کاری کے لیے اگر خرچ ہوئے ہیں تو پتہ چل جائے گا کتنے فیصد صحیح ہیں, اور اس کے لیے ایک میکنزم بنایا جا سکتا ہے, اکاؤنٹیبلٹی پروسیس کو سخت کیا جا سکتا ہے. یہ تو بات کسی کی سمجھ میں آ سکتی ہے. لیکن یہ جو جملہ ہے آپ کا کہ جی ڈیڈ لاک اس بات پر ہو گیا کہ ہم نے مہاجرین نشستیں ختم کرنی ہیں, تو اگر آپ نے اس بات پر ڈیڈ لاک کرنا ہے تو اس کا ترجمہ کیا ہے کہ آپ اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں, اپنی اشرافیہ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, اپنے گریبان میں جھانکنے کی بجائے آپ پوائنٹ سکورنگ کرنے کے لیے مونگرنگ کر رہے ہیں, اپنی انگلیاں گورنمنٹ کی طرف اٹھا رہے ہیں, جبکہ حکومت اور اس کا وزیر اعظم آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ آ جائیں اشرافیہ کی مراد کے ساتھ, سارے نوٹیفکیشن نکال کے آ جائیں, جہاں جہاں اسلام مطلوب ہے. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کر دیتے ہیں. اس بنیاد پر آپ آزاد کشمیر کا امن و امان تہ و بالا کرنے کے لیے اگر تیار ہیں تو پھر یہ آپ کا ایجنڈا نہیں ہے. پھر یہ کٹ پتلیاں اگر ہلانے والی کوئی پیچھے ڈائریکٹر ہیں تو وہ کوئی اور ہو سکتے ہیں, اور اگر یہ پتلی تماشا نہیں ہے, یہ اپنے فیصلے خود کرتے ہیں. یہ تو انہیں فیصلہ کرنا ہے نا کہ آزاد کشمیر کی تاریخ میں اگر یہ عوامی مفاد کی بات کرتے ہیں, عوامی حقوق کی بات کرتے ہیں, کوئی پروڈیوسر ڈائریکٹر پیچھے نہیں ہے, کوئی ہڈن ایجنڈا نہیں ہے, تو پھر عوامی حقوق کی بات میں کیا شرمانا؟ مراد کے اوپر گفتگو کرنی ہے کیجئے. مہاجرین نشستیں جو ہیں وہ قضیہ کشمیر کے حوالے سے ریڈ لائن ہے, ان کا آپ سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. آپ کے پچھلے 2.5 سال کے کسی چارٹر آف ڈیمانڈ میں مہاجرین نشستوں کا کوئی واسطہ نہیں ہے. اور مہاجرین نشستوں کا اگر کوئی فائنینشیل امپیکٹ ہے, میں آپ کو ایشورنس دیتا ہوں 100% اس کو ٹرانسپیرنٹ کیا جائے گا. تو مسئلہ یہ نہیں ہے بھائی کہ حکومت مذاکرات سے بھاگی. اب پاکستان کی گورنمنٹ کے 2 فیڈرل منسٹرز گئے, ٹھیک, پہلے تو الزام وزیر اعظم پہ تھا نا, تو اب تو وہ بھی دور ہو گیا. آج بھی میں یہ کہتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے عام شہری کو یہ سمجھنا چاہیے کہ 1% کہیں کوئی ڈیڈ لاک نہیں ہے. یہ ڈیڈ لاک خود ساختہ طور پر کریٹ کیا جا رہا ہے. میں آپ کھل کے یہ کہنا چاہتا ہوں, 2 دن قبل 3 دن قبل ہندوستان کے وزیر نے موراکو میں ایک بیان دیا کہ جی آزاد کشمیر کے اندر اتنا انریسٹ ہو جائے گا کہ ہمیں شاید باہر سے مداخلت کی کاوش ہی نہ کرنی پڑے. اس کا کیا ترجمہ ہے؟ دنیا بے وقوف ہے. اور جب ہر جائز خواہش آپ کی جو حکومت آزاد کشمیر کے پاس میں ہے وہ, اور جو وفاقی حکومت کے پاس میں ہے وہ, جو کہ عوامی مفاد سے, عوامی حقوق سے, ایک عام شہری کے حق کا تحفظ کرتے ہوئے, وہ اگر کوئی آپ کی ایسی بات ہے وہ پوری کرنے کے لیے تیار ہیں, تو پھر یہ مہاجرین نشستوں کا خاتمہ. تو صاحب یہ جو مذاکرات وفاقی حکومت نے کیے اور اس کے بعد اس کا جو رزلٹ اس وقت سامنے آیا, اس سے اور آپ کی ساری گفتگو سے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ ڈیڈ لاک نہیں ہے, یہ باقاعدہ طور پر میں نہ مانوں والی ایک ہٹ دھرمی ہے جو کہ ایکشن کمیٹی کی جانب سے اختیار کی گئی ہے. جو جائز مطالبات ہیں وہ تو آلریڈی پروسیس ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہیں. تو کیا اب آپ کی جو اتحادی جماعتیں ہیں, مسلم لیگ, پیپلز پارٹی, اور یہ ساری جماعتیں اب آپ کے موقف کے ساتھ اسی طرح کھڑی ہیں جیسے یہ مذاکرات سے پہلے ایک دن آپ نے جوائنٹ پریس کانفرنس کی تھی سب کو ساتھ بٹھا کے؟ اگر کسی کو کوئی غلط فہمی تھی تو کل وفاقی وزراء کی وہاں آمد کے بعد 13 گھنٹے کی ایک مسلسل کاوش کے بعد, جس میں یہ خود لکھتے رہے, ان کا سارا سوشل میڈیا لکھتا رہا صبح 3:45 بجے تک کہ جی 90% معاملات طے ہو گئے ہیں. تو اب انہیں پوچھنا چاہیے پوری کشمیری قوم کو, تمہارے کون سے 2% معاملات تھے؟ اگر یہ 5 KVA کا مسئلہ ہے تو کھل کے کشمیری قوم کے سامنے کو کہ جی یہ ہمارے سپانسرز ہیں, ہم نے ان کے مفادات کو پروٹیکٹ کرنا ہے. میں وہ بھی کر دیتا ہوں, لیکن اپنا بیانیہ قوم کے سامنے تو بتاؤ نا کہ مراد تم اپنی کا تحفظ کر رہے ہو اور انگلیاں میری طرف اچھال رہے ہو. تو ایسے تو نہیں ہو سکتا نا. سوشل میڈیا جتنا تمہارے لیے اتنا میرے لیے بھی ہے نا. اور اگر کوئی شک ہے پھر بیٹھ کے بات کر لو. لیکن جن وفاقی وزراء سے تم بات کرتے ہو جو تمہارے چارٹر کا 90% فیڈرل گورنمنٹ سے ریلیٹڈ ہے, جب وہ لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کرنے کے لیے
آزاد کشمیر پولیس کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے. یہ تو ایک لوکل تھانوں کی پولیس کے حوالے سے اس کا جو ہے وہ کام کاج ہے کہ جو مقامی جرائم ہیں چاہے عام ہے سنگین نوعیت کے, ان کو اس نے ایڈریس کرنا ہے. تو اگر نئے دور کے چیلنجز میں آزاد کشمیر کے آئین کے اندر لکھا ہوا ہے شیڈول اے میں کہ ڈیفنس اینڈ سیکورٹی, کوائنز اینڈ کرنسی, ایکسٹرنل افیئرز, یہ کس کا کام ہے؟ اس کو انشور کرنا یو این سی اے پی ریزولوشنز کے تحت حکومت پاکستان کا کام ہے. ٹھیک. تو اگر وہ آپ کی جانب سے پرتشدد جو مظاہرے ہیں اور جو جلاؤ گراؤ ہیں اس کو روکنے کے لیے, اسٹریٹجک انسٹالیشنز کی حفاظت کے لیے جو فورسز ہیں وہ آزاد کشمیر میں تعینات کرتے ہیں, تو وہ درست نہیں ہے. وہ غیر ملکی قبضہ حملہ تصور کیا جائے گا. اگر تم میں اخلاقی جرت ہے تو پھر یہ بھی کہنا تھا نا رات کو کہ وفاقی وزراء کی جو آمد ہے وہ بھی غیر ملکی حملہ تصور کیا جائے گا, جبکہ یہ 5 دن سے یہ راگ لاپ رہے ہیں کہ جی ہمیں تو وفاقی حکومت نے دعوت دی تھی اور ہم نے کشمیر ہاؤس مذاکرات کرنے تھے, تو وہ پتہ نہیں کس نے کیا کر دیا ہے, تو اب تو ہم مظفر آباد کریں گے. وہ مظفر آباد تشریف لے گئے. اب آپ کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ 29 ستمبر کو انہوں نے تو کہا ہے کہ ہڑتال کریں گے ہم, اور یہ بڑے پرتشدد قسم کے بیانات دیے جا رہے ہیں ابھی تک. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اس میں حکومت کی پالیسی آئین کے اندر, قانون کے اندر ڈیفائنڈ ہے. ٹھیک. کوئی اپنی دکان 1 ماہ بند رکھنا چاہتا ہے, حکومت کا قطعاً کوئی کام نہیں ہے کہ زور اور جبر کے بنیاد پر وہ دکان کھلوائے. لیکن اگر کوئی اپنی دکان کھولنا چاہتا ہے اور کوئی معاوضہ جا کے اس کی دکان کا نقصان کرتا ہے تو اس شہری کو پروٹیکشن دینا عین ریاست کا کام ہے, حکومت کا کام ہے. اسی طرح اگر آپ کانسٹیٹیوشن میں جو بیسک رائٹس ہیں وہاں پہ رائٹ آف پروٹیسٹ بھی ہے کہ احتجاج کریں, قانون کے دائرے کے اندر رہ کے کریں, ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کے ساتھ مل کے, ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے اپنا پروگرام بتائیں, جو قانون آپ کو اجازت دیتا کریں احتجاج. اور احتجاج کے بعد بھی لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کراسنگ پوائنٹس کو غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دیں. یہ تو کانسٹیٹیوشن کی سرین خلاف ورزی ہے. جو بیسک رائٹ, فنڈامنٹل رائٹ نمبر 5 ہے, رائٹ ٹو موومنٹ, اس کو اگر آپ ریسٹرکٹ کریں گے تو آپ کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کو انووک کر رہے ہیں. تو پھر لا انفورسمنٹ ایجنسیز اگر حرکت میں نہیں آئیں گی تو کیا کریں گی؟ اور پھر جو آپ کا تیسرا کام ہے کہ جی ہم نے لا انفورسمنٹ ایجنسیز پر حملے کرنے ہیں, ٹمبر کے ڈنڈے لے کے ہم نے دوبارہ پرتشدد تحریک کا آغاز کرنا ہے, تو پھر ریاست کے پاس کیا چارہ رہ جاتا ہے کہ وہ قانون کی حکمرانی کو یقینی بنائے؟ تو اس کے لیے آپ وفاقی حکومت سے مدد لیں گے پھر؟ دیکھیے وفاقی حکومت سے مدد لینا بڑا معصوم سا جملہ ہے. اس کی ذمہ داری بن جائے گی, آئین کے اندر لکھا ہوا ہے آپ کی ذمہ داری بن جائے گی انٹرنل ڈسٹربنسز اینڈ سیکورٹی آف آزاد جموں اینڈ کشمیر ویزاوی انٹرنل ڈسٹربنسز ویزاوی ایکسٹرنل تھریٹ. یہ کس کی ریسپانسبلٹی ہے؟ گورنمنٹ آف پاکستان کی. اچھا, سوشل میڈیا کا جو اس حوالے سے مس یوز کیا جا رہا ہے اور لوگوں کو پرووک کیا جا رہا ہے, خاص طور پر نوجوانوں کو, تو اس حوالے سے آپ کی حکومت نے فیڈرل ایجنسیز کے ساتھ مل کے کیوں نہیں اب تک یہ کام کیا؟ ابھی تک تو کوئی آپ نے ایک گرفتاری تک نہیں کی اس معاملے میں. دیکھیے اس میں حالانکہ یہ پرووکیشن ہو رہی ہے بڑے پیمانے پہ. دیکھیے یہ پرووکیشن نہیں ہو رہی, یہ تو بنیادی طور پر جو آزادی رائے ہے اس کے ساتھ اجتماعی آبرو ریزی کی جا رہی ہے. اس کے ذمہ داران کا تعین کر لیا گیا ہے, لیکن یہ بات مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہی ہے کہ جو یہ ایسے عناصر ہیں وہ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں, وہ چونکہ میرا تو جورسڈکشنل ایریا ہے نہیں ہے, تو یہ تو اب جو اسلام آباد میں ذمہ دار لوگ بیٹھے ہیں یہ انہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ کون سے عناصر ہیں جو ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, جو ریاست میں امن و امان کی تباہی بربادی اور آلموسٹ دشمن ملک کے ایجنڈے کی تکمیل کر رہے ہیں. تو یہ جب 29 تاریخ کو وہ آ کے یہ سارا کچھ کرنا شروع کر دیں گے اس وقت آپ حرکت میں آئیں گے. حالانکہ اب کلیئرٹی ہو چکی ہے, ان کے جو حکمت عملی ہے اس میں تو کوئی ابہام نہیں ہے. وہ تو واضح طور پر تشدد کے ذریعے دکانیں بند کرنا چاہتے ہیں, دھرنا دینا چاہتے ہیں, کراسنگ پوائنٹ بند کرنا چاہتے ہیں. آن اے ویری لائٹر نوٹ, چینل پہ میں نے اپنے ایڈمنسٹریٹو میئرز تو ایکسپلین نہیں کرنے, یہ میں آپ کو ضرور بتا دیتا ہوں. لیکن آزاد کشمیر کے عوام آپ سے گارنٹی بھی تو چاہتے ہیں, جو لوگ اپنی جانوں کی, مال کی حفاظت کے لیے وہ آپ کی طرف ہی دیکھ رہے ہیں. واضح طور پر یہ بات کہہ دی کہ اگر کوئی کھولنا چاہے تو اسے تحفظ دینا ریاست کی آئینی ذمہ داری ہے. ٹھیک. اور جو آپ نے فرمایا کہ آپ ان کو 29 تاریخ کو آنے دیں گے اور وہ یہ کریں گے, تو میں چونکہ
प्रिडिक्शंस का कायल नहीं हूँ। मफरूज़े पे बात नहीं करेंगे। जो आपके एक्शंस हैं वो हमेशा स्पीक लाउडर देन योर वर्ड्स, और मेरे और मेरी हुकूमत के जो तमाम एक्शंस हैं उनको किस तरह प्रोसीड करना है, उसके लिए 1974 का अबूरी आइन और उसके ताबे जो रूल्स ऑफ बिजनेस और एनेबलिंग लेजिस्लेशन है उनमें मुकम्मल बयान कर दिया गया है कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने आना कैसे है, उनका रोल क्या है, और उन्होंने अपनी जो लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से जिम्मेदारियां हैं उनको कैसे कानून के ताबे निभाना है। तो ये आने वाले दिनों में हर चीज़ खुद ब खुद अनफोल्ड होती जाएगी जब टाइम आएगा। बहुत शुक्रिया जनाब वज़ीर आज़म साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, चौधरी अनवारुल हक साहब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की गुफ्तगू आपने सुनी। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा मौका ना ही आए, ऐसी नौबत ना आए कि ताकत के ज़रिए कोई फ़ैसले करने पड़े। मुज़ाकरात की जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बार फिर दावत दी है, तो हम ये तवक्को करते हैं कि वो लोग जो अवामी हकूक़ के नाम पे एक बहरान पैदा किए हुए हैं वो एक बार फिर मुज़ाकरात की मेज़ पे आएंगे और तमाम जो फ़ैसले हैं वो मुज़ाकरात की मेज़ पर ही होंगे और पाकिस्तान के और कश्मीर के अवाम को अमन और सुख नसीब होगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।